نمبر 2 کی آیت نمبر 185 ہے، اور جس کا مطلب یہ ہے کہ تم میں سے جو کوئی یہ مہینہ پائے ضرور اس کے روزے رکھے۔ روزہ صوم کیا چیز ہے، کن کن چیزوں سے پرہیز کرنے کا نام ہے اور اس کی کتنی قسمیں ہیں، یہ سب ہمیں رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔ اس کے علاوہ نماز اور روزے سے متعلقہ بہت سے مسائل جن کی تفصیل تو کیا ذکر بھی قرآن میں نہیں ہے، وہ مسائل صحابہ نے رسول اقدس سے سیکھے اور ان سے ساری امت نے سیکھ کر قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ کیا۔ جہاں تک حج کا تعلق ہے مسلمانوں، معزز خواتین و حضرات، تو جناب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پہلے اور آخری حجۃ الوداع میں فرمایا، خذوا عنی مناسککم، یعنی مجھ سے تم اپنی حج کی عبادتیں سیکھو۔ آپ کے ساتھ صحابہ کا ایک جم غفیر تھا جس کی تعداد 1 لاکھ سے زیادہ بتائی جاتی ہے، لیکن اہم بات یہ ہے کہ طریقہ حج اور اس کی تفصیلات جو قرآن مجید میں نہیں ہیں ہمیں رسول اقدس ہی سے ملیں، لہٰذا آپ ہمارے لیے بذات خود تفسیر بنے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سامعین، اس طرح کھانے کی حرام و حلال، اسی طرح کھانے کی حرام و حلال اشیاء جن کا ذکر قرآن مجید میں بطور اجمال آیا ہے، ان کی تفصیلات ہمیں رسول اقدس ہی سے ملتی ہیں۔ ان کے علاوہ ایسے بے شمار مسائل ہیں جن کی تفصیلات ہمیں رسول اقدس ہی سے ملیں گی، لیکن اس موقع پر ان تفصیلات میں جانا ممکن نہیں، اس لیے کہ وقت اس کی اجازت نہیں دے رہا ہے۔ چند ایسے مسائل بھی میرے ذہن کے پردے پر ابھر رہے ہیں جن کا ذکر کیے بغیر میں سمجھتا ہوں کہ یہ مقالہ بالکل ادھورا رہ جائے گا۔ وہ ایسے مسائل ہیں جن کا تعلق براہ راست رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک سے ہے۔ ان میں سے چند یہ ہیں، بڑے اختصار کے ساتھ ذکر کر رہا ہوں۔ قرآن مجید سورہ صف نمبر 61 آیت نمبر 8 میں آیا ہے، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، اور سورہ توبہ 9 کی آیت نمبر 32 میں بھی تھوڑے سے اختلاف کے ساتھ یہی الفاظ آئے ہیں۔ یہاں نور سے مراد عام مفسرین نے دین اسلام لکھا ہے، لیکن بعض علماء نے کہا کہ نور سے مراد رسول اقدس کی ذات والا صفات ہے۔ غور کیجئے، امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے، فیلسوف الاسلام جنہیں کہا گیا، سورہ صف میں اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے لکھا ہے، او یقال فی الرسول انہ النور، یعنی یاد رسول اقدس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ ہی نور ہیں۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ آپ کو رحمت للعالمین نہ کہتا۔ غور کیجئے ان کے الفاظ پر، میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں۔ اس لیے کہ اسرار الہی کو لوگوں پر ظاہر کرنا، بیان کرنا رحمت ہی کا کام ہے، اور رحمت ہی ہے اور یہ نور ہی کا کام ہے۔ یا ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ ہی نور ہیں اس لیے کہ آپ کے ذریعے مخلوق نے ہدایت پائی، یا آپ کو نور اس لیے کہا گیا کہ آپ نے لوگوں کو وہ سب کچھ بتایا جو ان کے لیے نازل کیا گیا، اور بیان کرنے والا نور ہوتا ہے۔ انہوں نے مزید لکھا ہے، نور سے حضور اکرم کی ذات اقدس مراد لینے میں اور بھی فوائد ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس سے حضور کی عظمت اور علو شان معلوم ہوگی، اور آپ کی دلائل کے بارے میں معلوم ہوگا کہ وہ کتنی مضبوط اور قوی ہیں، اور دوسرے یہ کہ جب وہ انوار الہیہ میں سے ایک نور ہیں تو وہ سارے اطراف عالم پر چھا جائیں گے، اس لیے کہ نور ایک مخصوص جگہ تک محدود نہیں رہ سکتا بلکہ سارے عالم میں پھیل جاتا ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ ساری مخلوقات کے لیے رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ چنانچہ روایت میں آیا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بعثت الی الاحمر والاسود، یعنی میں سرخ و سیاہ سب کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ لہٰذا جنات اور انسان دونوں فریقوں میں سے کوئی فرد ایسا نہیں ہے جو آپ کا امتی نہیں۔ آپ گھبرانا نہیں، اور کیجئے، اگر آپ پر ایمان لایا تو امت متابعہ میں ہوا، اور اگر انکار کیا تو امت دعویٰ میں ہوا، بہرحال آپ کا امتی ہوا۔ اسی طرح سورہ لیل اور سورہ دحا میں النہار اور الضحیٰ سے علماء تصوف نے آقا کا رخ مبارک اور اللیل سے آپ کی زلفائے مبارک مراد لیا ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ بعض علماء نے اللیل سے اور الضحیٰ سے اللیل اور الضحیٰ کی اس طرح تفسیر کی ہے کہ لیل سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زلفائے مبارک اور ضحیٰ سے آپ کا چہرہ مبارک مراد ہے، تو انہوں نے جواباً فرمایا کہ اس تفسیر کے خلاف ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ معزز سامعین، حاصل کلام یہ ہے کہ قرآن مجید اللہ کا پیغام ہے، اس کو سمجھنا ہو تو پہلے رسول اللہ کو سمجھو۔ اللہ کے کلام کو سمجھنا ہو تو رسول اللہ کو سمجھو، اللہ تک پہنچنا ہو تو پہلے رسول اللہ تک پہنچو، اور اللہ کو پہچاننے سے پہلے رسول اللہ کو پہچانو کہ آپ نے بتایا ہم کو اللہ کون ہے، قرآن کون ہے،
رسالت کیا چیز ہے، دنیا کیا چیز ہے، آخرت کیا چیز ہے، فرشتے کیا ہیں، جنت و دوزخ کیا ہے، قیامت کیا ہے، شفاعت کیا ہے، یہ کس نے بتایا؟ منعم اللہ رب العزت کی جانب سے بھیجے ہوئے ہمارے محسن نے ہمیں بتایا۔ اگر قرآن کو اپنے تئیں سمجھنے کی کوشش کرو گے بھٹک کر ہلاک ہو جاؤ گے۔ پھوڑا اور کدالی لے کر نئی شاہراہ بنانے کی کوشش نہ کرو، محنت کی محنت رائے گاں جائے گی اور منزل مقصود تک قطعی نہ پہنچ سکو گے۔ اس لیے خوب سمجھ لو کہ کامیابی کا راز، منزل مقصود تک پہنچنے کا صحیح طریقہ اور سیدھی شاہراہ وہی ہے جو رسول اقدس نے بتائی۔ اگر اس کو چھوڑو گے تو ایسا نقصان اٹھاؤ گے جس کی تلافی ناممکن ہے۔ رحمت کی بارش ہو اس شاعر مشرق محمد اقبال پر جس نے مقام مصطفیٰ کو پہچان کر ہمیں نصیحت کی، بمصطفیٰ بے رساں خیش را کے دیں ہم اوست، اگر بہو نہ رسیدی تمام بول حدیث۔ میں اپنے اس مقالے کو اس شعر پر ختم کرنا چاہتا ہوں، ما ان مدحت محمدا بمقالتی لیکن مدحت مقالتی بمحمد، وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔